بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالثانیۃ علم التوحید والصفات۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ بیان کیا کہ جو علم پہلی صورت سے متعلق ہوگا اسے علم شرائع والاحکام کا نام دیا جائے گا۔ علم شرائع والاحکام یعنی فقہ اور اصول فقہ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ علم شرائع نام دینے کی وجہ کیا ہے، اس کی علت اور اس کی وجہ یہ بتائی انہوں نے کہ علم شرائع کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ افعال شریعت کی جانب سے مستفاد اور شریعت ہی سے ماخوذ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں علم شرائع کہا جاتا ہے۔ اسی پر کل میں نے کہا تھا کہ شریعت کی جانب سے ماخوذ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں علم شرائع کہا جاتا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل ہے، کل جو میں نے بتایا تھا آج اس کا تھوڑا خلاصہ کر دیتے ہیں، ہم تفصیل نہیں کریں گے۔ حسن فعل اور قبح فعل کے بارے میں علماء نے جو تحریر کیا ہے وہ یہ ہے کہ حسن فعل اس معنی کر کہ وہ صفت کمال ہے جیسے علم، قبح فعل اس معنی کر کہ وہ صفت نقصان ہے جیسے جہل۔ یہ ہمارے یعنی اشاعرہ کے اور معتزلہ کے درمیان متفق علیہ ہے کہ عقلی۔ حسن فعل اس معنی کر کہ دنیاوی مقصد کے موافق ہے، اور قبح فعل اس معنی میں کہ دنیاوی مقصد کے مخالف ہے۔ اس میں بھی ہمارا اور معتزلہ کا اتفاق ہے کہ یہ عقلی۔ حسن فعل اس معنی کر کہ اس پر اجر و ثواب کا ترتب ہوگا، اور قبح فعل اس معنی کر کہ اس پر ذم و عقاب کا ترتب ہوگا۔ اسی میں ہمارا اور معتزلہ کا اختلاف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں یعنی اشاعرہ، جب ہم یہ بولیں گے ہم یہ کہتے ہیں تو مراد کیا ہے؟ اشاعرہ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس معنی کر کے حسن فعل اور قبح فعل یہ شرعی ہے، یعنی شریعت سے مستفاد اور ماخوذ ہے۔ اسی کو انہوں نے کہا ہے کہ اسے علم شرائع کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ وہ شریعت کی جانب سے مستفاد ہے۔ اشاعرہ کا مذہب بیان کیا ہے نا۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی عقلی ہے۔ اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ شرعی ہے تو اس کی بنیاد پر یہ اس بات کو مستلزم نہیں ہوگا کہ اس کے حسن کی وجہ سے اللہ پر وہ حکم دینا لازم ہو جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اس لیے اس میں حسن آیا۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں بھی حسن و قبح عقلی ہے، شریعت کا ورود نہ بھی ہوتا تو عقل ان کے حسن و قبح کا فیصلہ کر لیتی، اس لیے اللہ پر واجب ہے کہ جو حسن ہے اس کا حکم دے، جو قبیح ہے اس سے منع کرے۔ یہ اس گفتگو کا اجمال ہے جو کل میں نے
کچھ اور تفصیل کے ساتھ بتایا تھا۔ دوسری چیز اس کے بعد انہوں نے یہ بتائی تھی کہ اس کا نام علم احکام، علم شرائع والاحکام ہے نا۔ تو والاحکام نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ بتایا تھا انہوں نے کہ جب بھی علماء احکام کا اطلاق کرتے ہیں تو ذہن کا تبادر جو ہے وہ مسائل فقہ کی جانب ہوتا ہے۔ جیسے یہ کہا گیا کہ یہ شریعت کا حکم ہے، کیا مطلب؟ نماز فرض ہے، کسی نماز کی فرضیت کے بارے میں کہا جا رہا ہوگا، روزے کی فرضیت کے بارے میں کہا جا رہا ہوگا، وطر کے وجوب کے بارے میں کہا جا رہا ہوگا۔ تو جب بھی یہ بولا جاتا ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے تو ذہن کا تبادر جو ہوتا ہے وہ مسائل فقہ کی طرف ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام علم الشرائع والاحکام ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آگے یہ فرماتے ہیں اور جو علم دوسری صورت سے متعلق ہو، دوسری صورت یعنی کیفیت اعتقاد سے جو علم متعلق ہو اس کا نام علم التوحید والصفات ہے۔ اس کی بھی وضاحت ہم نے گزشتہ دروس میں کر دی ہے کہ یہ علم کلام کے موضوع کی طرف اس کے اشرف بحث کے ذریعے سے اشارہ کرنا، ایک قول کے مطابق کہ علم کلام کا موضوع توحید و صفات باری تعالیٰ ہے، یہ ایک قول۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر اجمالی طور پر علم کلام کا موضوع بیان کیا جائے تو یہ ہے کہ معلومات اس حیثیت سے کہ اس سے دینی عقائد کا اس بات متعلق ہو تو سب کو شامل ہو جائے، لیکن چونکہ علم توحید و صفات یہ علم کلام کے مباحث میں بنیادی بحث ہے اس لیے اس کو موضوع کہہ دیا جاتا ہے۔ تو وبالثانیت اور جو علم متعلق ہو دوسری صورت سے کیفیت اعتقاد سے علم التوحید و صفات، اس کا نام کیا ہے؟ علم توحید و صفات۔ کیوں اس کا نام علم توحید ہے، علم صفات ہے؟ جیسے پہلے والے کی علت انہوں نے بیان کی تھی کہ یہ نام کیوں رکھا گیا، اسی طریقے سے اس کی بھی وجہ تسمیہ کیا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ لما ان ذالک اشہر مباحثہ و اشرف مقاصدہ، کیفیت اعتقاد سے جو علم متعلق ہو اس کا نام علم توحید و صفات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید و صفات کی جو بحث ہے یہ بحث علم کلام یا علم عقائد کی بحثوں میں مشہور ترین بحث ہے۔ اس کے شہرت کی بنیاد پر وہ اسی کے ذریعے سے نام دے دیا گیا۔ وہ اشرف مقاصدہ، اور علم کلام کے مقاصد میں سب سے افضل مقصد ہے۔ تو افضل مقاصد کی بنیاد پر اور اشہر مباحث کی بنیاد پر جو علم کیفیت اعتقاد سے متعلق ہوتا ہے اسے علم توحید و صفات کا نام دیا جاتا ہے۔ باقی بحثیں جو ہے خواہ وہ جواہر و آراز کی بحثیں ہوں یا عقل کی بحث ہو، حواس خمسہ کی بحث ہو، ان سب کا درجہ توحید و صفات کی بحث کے درجے کے برابر نہیں۔ اب اس کے بعد پھر یہ بحث کا گفتگو کا رخ موڑ رہے ہیں۔ یہاں ایک شبہہ ہے، اسی شبہے کا یہ جواب دینا چاہتے۔ شبہہ یہ ہے کہ کتب اصول اور کتب فقہ
یا کتب عقائد و کلام کی تدوین و تصنیف بدعت ہے، ضلالت ہے، عمدہ نہیں۔ کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ تدوین کتب اصول اور تدوین کتب کلام یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں نہیں تھا، اور ہر وہ چیز یہ صغرا تدوین کتب اصول و عقائد کا وجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نہیں تھا، یہ کیا ہے؟ صغرا ہے۔ اس کا کبرا یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو دور رسالت میں نہ ہو اور پھر بعد میں اس کا ظہور ہو وہ بدعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ کبرا۔ اب صغرا اور کبرا کو ملانے سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ لہذا کتب اصول و عقائد کی تدوین بدعت و ضلالت ہے۔ ٹھیک ہے، صغرا اور کبرا بنا کر کے نتیجہ بھی نکال دیا۔ اسی کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے جو صغرا بنایا ہے، جس کو کبرا بنایا ہے، کہ ہر وہ چیز جو عہد رسالت میں نہ ہو وہ بدعت و ضلالت ہے، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں نہیں تسلیم کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، میں جواب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے تسلیم نہ کرنے کی کہ دور رسالت میں جو چیز نہ ہو اور بعد میں وہ چیز ظہور میں آئے تو اس وقت وہ چیز بدعت و ضلالت ہوتی ہے، جب کتاب و سنت میں اس کی کوئی اصل نہ ہو، اور اگر کتاب و سنت میں اس کی اصل موجود ہے تو اسے بدعت و ضلالت نہیں کہا جا سکتا، بلکہ کتاب و سنت میں اصل کے موجود ہونے کی صورت میں وہ چیز درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کی اصل کتاب و سنت میں موجود ہے۔ اگر موجود ہے تو پھر اس دور میں تدوین کیوں نہیں ہوئی؟ اسی اعتراض کا جواب انہوں نے یہ فرمایا کہ ضرورت نہیں تھی، اس لیے تدوین نہیں ہوئی، ہے نا؟ کیوں ضرورت نہیں تھی؟ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ صحابہ کرام دور رسالت میں تھے، تدوین کتب کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کے عقائد صاف و شفاف تھے، کوئی بھی ضرورت پڑی رسول سے پوچھ لیا۔ تابعین کرام تھے، وہ دور رسالت کے قریب تھے، اکابر صحابہ کرام کا موجود تھے، ان سے پوچھ لیتے تھے، ان کا ذہن بھی بہت اعلیٰ تھا، حوادث اور اختلافات بھی کم تھے، اس لیے ضرورت نہیں، اس لیے اس دور میں ان چیزوں کا وجود نہیں ہوا، لیکن ان کی اصل کتاب و سنت میں موجود ہے، اور جب موجود ہے تو ان کی تدوین بدعت و ضلالت نہیں ہوگی۔ اسی پوری بحث کو تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے، اب آپ ترجمہ دیں۔ وقد كانت الاوائل متقدمین، اولین حضرات یعنی صحابہ کرام اور تابعین نظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لصفائی عقائدہم، اپنے عقائد کے صاف ہونے کی وجہ سے۔ کیوں صاف تھے ان کے عقائد؟ بے برکت صحبت النبی، ترتیب لفظ و نشر۔ صحابہ کرام تو اس لیے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت حاصل تھی، وقرب العہد بزمانہ، اور تابعین نظام اس لیے کہ ان کا زمانہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے قریب تھا۔ وَلِقِلَّةِ الْوَقَائِعِ وَالْاخْتِلَافَاتِ، حوادث اور اختلافات کے کم ہونے کی وجہ سے۔ وقائع واقعہ کی جمع ہے، وہ معاملات جس کی بنیاد پر آدمی پوچھنے پر مجبور ہو جائے، سوال کرنے پر مجبور ہو جائے، تو ایسے معاملات اور اختلافات بہت کم تھے، نادر الوقوع تھے، اور کبھی ہو بھی جاتے تو اکابر صحابہ موجود تھے، نبی کریم موجود تھے صحابہ کے دور میں،
وتمكنهم من المراجعة إلى الافتقار. تو وقائع اور حوادث اور اختلافات نادر تھے، اور اگر ہو جاتے تو یہ لوگ سکہ لوگوں کی طرف رجوع کرنے پر قادر تھے. اس بنیاد پر مستغنین عن تدوین العلمین و ترتیبہما، کیونکہ ان کے عقائد ان وجوہات کی بنیاد پر صاف و شفاف تھے، اس لیے یہ لوگ علم اصول اور علم عقائد کی تدوین اور ابواب و فصول کے اعتبار سے ان کی ترتیب سے بے نیاز تھے. انہیں ضرورت نہیں تھی کہ وہ علم عقائد کو مدون کریں، علم اصول کو مرتب کریں، ان کے ابواب بیان کریں، ان کے فصول بیان کریں، ان کے ضمن میں ان کے مسائل کو بیان کریں. انہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ لوگ بالکل اس سے بے نیاز تھے. وتقریر مقاصدہما فروعا و اصولا، اور ان دونوں علموں کے مسائل کی تقریر فروع اور اصول کے اعتبار سے اس سے بھی بے نیاز تھے. فروع اور اصول کے اعتبار سے ان دونوں علموں کے مسائل کی وضاحت سے یہ لوگ کیا ہے، بے نیاز تھے، انہیں ضرورت نہیں تھی. الا ان حدثت الفتن بین المسلمین. تو صحابہ کرام، تابعین کرام ان دونوں علموں کی تدوین سے بے نیاز تھے، لیکن پھر مسلمانوں کے درمیان فتنوں نے سر اٹھایا، مختلف فرقے وجود میں آئے، معتزلہ، خوارج، مرجیہ وغیرہ کا بیان آئے گا. تو اعلان حدثت الفتن بین المسلمین، یہاں تک کہ مسلمانوں کے درمیان فتنوں نے سر اٹھایا. والبغی علی ائمۃ الدین، اور ائمہ دین پر ظلم و زیادتی کا آغاز ہوا. جیسے حجاج کے زمانے میں کتنے علماء کو شہید کر دیا گیا. خلفائے عباسیہ کے دور میں خلق قرآن کا فتنہ اٹھا، صرف اس بنیاد پر بہت سے علماء کو شہید کر دیا گیا کہ وہ خلق قرآن کے قائل نہیں تھے. تو مسلمانوں کے درمیان فتنوں نے سر اٹھایا اور ائمہ دین پر ظلم و زیادتی کا آغاز ہوا. وظہر اختلاف الآراء، اور رائیوں کا اختلاف ظاہر ہوا، رائیوں میں اختلافات ہونے لگے. والمیل الی البدع والاہواء، بدعتوں اور اپنی خواہشات کی جانب رجحان بڑھنے لگا. یہ علم کلام کی تدوین کی وجہ ہے کہ جب فتنے یعنی مختلف فرقے ظہور پذیر ہوئے، ائمہ دین پر ظلم و زیادتی ہونے لگی، رائیوں میں اختلافات ظہور پذیر ہوا، اور بدعتوں اور خواہشات نفسانی کا دورہ ہوا، تو علم کلام کی وجہ ہوئی. اس کی کتابوں کو مدون کیا گیا تاکہ ان فتنوں کی سرکوبی کی جا سکے، ان کا جواب دیا جا سکے. پھر اس کے بعد مسائل کی کتابوں کے مدون ہونے کی وجہ وَكَثُرَتِ الْفَتَاوَى وَالْوَاقِعَاتِ، فتاوی اور واقعات کی کثرت ہو گئی، سوالات کثرت سے کیے جانے لگے. وَالرُّجُوعُ إِلَى الْعُلَمَاءِ فِي الْمُهِمَّاتِ، اہم مسائل میں علماء کی جانب رجوع کیا جانے لگا کثرت سے. پہلے اتنی کثرت نہیں تھی، وہ دنیا دار لوگ نہیں تھے، خالص دیندار تھے، اس لیے انہیں ضرورت بھی کم پڑتی تھی. لیکن مرور ایام کے ساتھ ساتھ ضرورتیں لوگوں کی بڑھتی گئیں، دنیا داری بھی بڑھتی گئی، اس لیے مسائل بھی بڑھتے گئے. جب مسائل بڑھیں گے تو سوالات بڑھیں گے. فتاوی اور واقعات کی کثرت ہوئی، اہم مسائل میں علماء کی جانب رجوع کرنا یہ کثرت کے ساتھ ہونے لگا. اس لیے علم اصول اور علم فقہ کی تدوین ہوئی. فاشتغلوا، اس لیے علماء مشغول ہوئے
بالنظر والاستدلال والاجتہاد والاستنباط وتمہید القواعد والاصول وترتیب الابواب والفصول وتقدیر المسائل بأدلتها الى آخره۔ اس لیے علماء نظر و فکر میں مشغول ہوئے۔ نظر کہتے ہیں اس فکر کو جس کی بنیاد پر یقین یا غلبہ ظن کو طلب کیا جائے، ترتیب مقدمات کے ذریعے سے یقین یا غلبہ ظن کو طلب کیا جائے، اس کو نظر کہتے ہیں، یعنی انہوں نے غور و فکر کرنا شروع کیا۔ والاستدلال، دلیلیں قائم کرنا شروع کیا۔ استدلال کہتے ہیں اقامت الدلیل علی المدعا، اپنے دعوے پر دلیل دینا۔ نظر و غور و فکر اور استدلال میں علماء مشغول ہوئے۔ والاجتہاد، اور اجتہاد کا آغاز ہوا۔ اجتہاد کہتے ہیں کوشش کرنے کو، اور اصطلاح فقہ میں اجتہاد کہتے ہیں فقیہ کا اپنی پوری قوت حکم شرعی کے استخراج کے لیے صرف کر دینا ہے، اسے اجتہاد، اپنی پوری قوت جو بھی اللہ نے اسے قوت عطا فرمائی ہے حکم شرعی کے استخراج کے لیے اپنی پوری قوت کو صرف کر دینا، یہ اجتہاد ہے۔ والاستنباط، اور استنباط میں مشغول ہوئے، دلائل سمعیہ سے احکام شرعیہ کے استخراج کا نام استنباط ہے۔ فاشتغلوا بالنظر والاستدلال والاجتہاد والاستنباط وتمہید القواعد والاصول، قواعد اور اصول کی تمہید میں مشغول ہوئے، اسے باضابطہ تیار کرنے میں لگ گئے۔ وترتیب الابواب والفصول، مباحث کے لیے باب قائم کیا، فصلیں بنائیں تاکہ ان مباحث کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ وتقدیر المسائل بأدلتها، دلائل کے ساتھ، کثرت کے ساتھ مسائل کو بیان کرنا شروع کیا۔ وإيراد الشبہ بأجوبتها، جواب کے ساتھ شبہات کو ان کے جوابات کے ساتھ پیش کرنا شروع کیا۔ اگر کوئی اشکال ہے، کوئی شبہ ہے، کوئی اعتراض ہے، تو اس اعتراض کو بھی نقل کیا اور اس کے جوابات بھی بیان کیے، تاکہ جو فتنے ظہور پذیر ہو رہے ہیں ان فتنوں کا قلاقمہ کیا جا سکے۔ وتعین الاوضاع والاصطلاحات، دونوں ایک معنی میں، الاوضاع الاصطلاحات دونوں کا ایک معنی ہے۔ وضعوں اور اصطلاحات کو متعین کرنے میں مشغول ہوئے کہ کلمہ کسے کہیں گے، کلام کسے کہیں گے، اسم کسے کہیں گے، صغرا کسے کہیں گے، کبرا کسے کہیں گے، تمام چیزوں کو اگر ان وضعوں اور اصطلاحات کو متعین نہ کیا جاتا، کوئی صغرا بولتا وہ کہتا ہم اس سے کبرا سمجھیں گے، کیا کر لیں گے ہے نا؟ کوئی اسم بولتا کہے گا ہم کلمہ سمجھتے ہیں، کیا کر لیتے ہیں؟ کوئی کس کر پاتا؟ کوئی جواب آپ کے پاس نہیں ہوتا نہ، وہ آزاد تھا۔ لیکن جب سب لوگ متفق ہو گئے ان وضعوں پر، ان اصطلاحات پر، ہے نا، کہ صغرا اسی کو کہیں گے، کبرا اسی کو کہیں گے، شکل اسی کو کہیں گے، شکل اول یہ ہے، شکل ثانی یہ ہے نا، ثالث یہ ہے، رابع یہ ہے، اسم یہ ہے، کلمہ یہ ہے۔ اب اگر کوئی کہے گا کہ ہم صغرا کو کبرا کہیں گے، چلے جاؤ تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تم دیوانے، یہ تو سب کا متفق ہے، سب لوگ اس کو، اس بات کو اس کے جنون پر محمول کریں گے، یہ سب مقاصد۔ وتعین الاوضاع والاصطلاحات، وضعوں اور اصطلاحات کے متعین کرنے میں مشغول ہوئے۔ وتبیین المذاہب والاختلافات، مذاہب اور اختلافات کو بیان کرنے میں، واضح کرنے میں مشغول ہوئے۔ تو یہ وجہ تھی متقدمین کے علم کلام اور علم اصول وغیرہ کی تدوین سے بے نیاز ہونے کی، اور ساتھ ہی بعد کے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، اور اس کی اصل بھی کتاب و سنت میں موجود ہے، اس لیے یہ بدعت و دلالت نہیں ہے۔
اس کی ضرورت مطابق. اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں وَسَمُّوا مَا يُفِيدُ مَعْرِفَةَ الْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ بِالْفِقْهِ. ساری چیزیں ہو گئی ضرورت کے پیش نظر، حالات کی وجہ سے. جب ان کی تدوین ہونے لگی تو علماء نے اس علم کو جو دلائل تفصیلیہ کے ساتھ احکام شرعیہ عملیہ کی معرفت کا فائدہ دے. ما یفید معرفت الاحکام العملیہ، جو احکام شرعیہ عملیہ کی معرفت کا فائدہ دے، ان کے دلائل تفصیلیہ کے ساتھ اس کا کیا نام رکھا؟ بالفقہ. اسے فقہ کا نام دیا. اور وہ معرفت احوال الادلۃ اجمالا فی افادتها الاحکام باصول الفقہ، اور جو اجمالی طور پر احکام کی افادیت میں اور جو احکام کی افادیت میں اور جس سے احکام کی افادیت میں ادلہ کے احوال سے اجمالی طور پر جس کی معرفت ہو، اس کا نام اصول فقہ رکھا. ترجمہ اچھا، وہ معرفت احوال الادلۃ، اور اجمالی طور پر ادلہ کے احوال کی معرفت، فی افادتها الاحکام، احکام کی افادیت میں، اس کا نام اصول فقہ رکھا. بے اصول فقہ ادلہ دلائل کے، ہے نا، ہاں، احکام دلائل کے احکام کی افادیت میں ادلہ کے اجمالی طور پر ادلہ کے احوال کی معرفت کا نام اصول فقہ رکھا. اب یہ تو ہو گیا. اس میں ایک چیز اور ایک بحث یہ آتی ہے جو مبتدی اور ابتدائی طلباء کے لیے ضروری ہے کہ فقہ جو ہے اس میں دلائل تفصیلیہ ہوتے ہیں اور اصول فقہ میں دلائل اجمالیہ.